سورۃ الانشراح بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، انشراح نہیں دے دیا آپ کو، اور آپ پر جو ایک بوجھ پڑا ہوا تھا وہ اٹھا نہیں لیا، الذی انقض ظہرک، جو آپ کی کمر کو دوہرے کیے دے رہا تھا، توڑے دے رہا تھا، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا، تو یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، تو جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر یہ کہ خوب کمر کس لیجیے، محنت کیجیے اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ یہ مشکلات القرآن میں سے ہے۔ عام طور پر سمجھتے ہیں لوگ کہ جو مشقتیں تھیں دعوت و تبلیغ میں، اور جو آپ کے اوپر جو لوگ فقرے چست کر رہے تھے اس کی وجہ سے آپ کو یہ رنج ہو رہا تھا، تو یہاں اصل میں یہ بات نہیں ہے، وہ بھی ہے اپنی جگہ پر، حقیقت میں بات کون سی ہے؟ اور کیونکہ یہ بھی معلوم ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں ہیں، لہذا اس دور میں تو ابھی اس طریقے کا جو ہے کوئی بہت زیادہ پرسیکیوشن بھی نہیں تھی، بہت زیادہ مخالفت بھی نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ بڑے مراحل سے آپ کو گزرنا پڑا ہے۔ 3 سال کی جو بھی شیب بنی ہاشم کی قید ہے وہ بعد کی بات ہے، جو یوم طائف آ رہا ہے وہ اس کے بہت بعد کی بات ہے، یوم احد بہت بعد میں آ رہا ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے، جس شخص کو اللہ تعالیٰ نبوت دیتا ہے اس کی سب سے زیادہ جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ کے ساتھ لو لگا کر بیٹھے، اور رسالت کا فریضہ ایسا ہے کہ جاؤ خلق خدا کو ہدایت کا راستہ دکھاؤ۔ اب کہاں وہ کیفیت، دن ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، کہاں اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کا بندہ کھڑا ہے رات کے وقت، کیا اس کی کیفیت ہے، اس کے قلب کی، اس کی روح کی کیا انشراح ہے، کیا انبساط ہے، کن بلندیوں پر اس وقت وہ ہے، کس روحانی وسعتوں کے اندر جو ہے وہ اس وقت تیراکی کر رہا ہے، اور کب جا رہے کسی نے کہہ دیا پاگل ہے، کسی نے کہہ دیا کہ یہ تو مجنون ہے، دیکھو ذرا یہ شخص ہے جو کہتا ہے آپ کے معبودوں کو کہ یہ غلط ہے، اب اس کا ایک تقدر ہو رہا ہے دل کے، کہاں وہ کیفیت۔ علامہ اقبال نے اسے لکھا ہے، 4th لیکچر ہے ان کا جو خطبات میں سے، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قول دیا ہے، وہ کہیں کسی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے اسی طرح مراقبے میں، اچانک اقامت کی آواز آ گئی، اب جماعت کھڑی ہو گئی، تو وہ آ رہا کھڑا ہونا ہے تو نماز میں تو جانا ہے، تو کہا کیا، جھنجھلا کر کہا، حضوری سے نکال کر دربانی میں کھڑا کر دیا۔ اس وقت جس مراقبے کی کیفیت میں میں تھا وہ تو حضوری کی کیفیت مجھے حاصل، اب میں دربانی میں آ گیا ہوں یہاں پر۔ نماز تو آپ پڑھیں گے تو امام کے پیچھے پڑھیں گے، اس نے کہا اللہ اکبر تو کرنا ہی ہے رکوع، چاہے ابھی آپ کے دل چاہ رہا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیسے ہوگا، تو اس کا حکم ماننا آپ نے۔ آپ چاہ رہے ہیں سجدے میں پڑے رہے ابھی سر نہ اٹھائیں، لیکن وہ تو کہے گا اللہ اکبر، تو وہ سر آپ نے اٹھانا ہی ہے۔ تو وہ ایک اور نظام ہے، وہ نظام با جماعت ہے، اس سے ایک جماعت کی تشکیل جو ہے وہ مطلوب ہے، اور ایک ہے انسان کا اپنا روحانی طرف ہو، اس کے کچھ اور تقاضے۔ تو جیسے حضرت موسیٰ سے کہا گیا، ہر دفعہ آپ نے دیکھا اذهب الى فرعون انه طغى، اور وہ اگر وہیں پر رہتے ڈیرا لگا دیتے، ہر وقت گفتگو ہو رہی ہے، مخاطبہ مکالمہ مل رہا ہے، تو جو لذت اس میں تھی، اس کے اندر جو ہے وہ جو مشقت ہے وہ یہ تھی۔ رفتہ رفتہ پھر آپ کا مزاج اس کا خوگر ہو، اور پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سے لوگوں کو بھی شامل کر دیا، پھر وہ جو تسکین پیدا ہوئی کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جو اکیلا، اس کو مولانا روم نے بڑی خوبصورتی سے بارش کا ایک بتایا ہے مثال، کہ بارش میں ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ سمندر سے بخارات اوپر جا رہے ہیں، نہایت صاف شفاف، اس میں تو کوئی قدورت نہیں ہوتی، وہ تو ڈسٹلڈ واٹر جا رہا ہے، وہ اوپر گیا، پھر وہ گیا، اس نے بارش کی شکل اختیار کی، جب بارش کو بن کر وہ گرا ہے تو اس نے اب فضا کو بھی دھو دیا، تو فضا کی قدورت اپنے اندر لی نا، فضا کو صاف کر کے وہ آیا نیچے، زمین کا بھی گند صاف کرتا ہے، صاف کر کے اور وہ گند لے کے دریا میں شامل ہوا، اور پھر گیا اور سمندر میں جا کر گند اس نے وہاں چھوڑا، پھر وہ پاک ہو کر صاف ہو کر بڑی ہی یعنی لطیف شکل میں پھر یہ ہو رہی ہے، یہ ہے ایک سیر الی اللہ، اللہ کی طرف بڑھا جا رہا ہے، رات کو اللہ کا بندہ کھڑا ہے اور اللہ سے مناجات ہو رہی ہے، یہ وہ ہے بخارات کا اوپر اٹھنا، نہایت پاکیزہ لطیف ہے۔ اور جب آپ آئے ہیں تو بارش کے مانند ہیں، اب آپ دھو رہے ہیں، تو جو دھو رہے ہیں اس سے خود اپنے آپ کو بھی تقدر ہوتا ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی کچھ کہہ دیا، کسی نے فکرہ چست کر دیا، اب آپ کو ضرورت ہے کہ پھر ذرا اپنے آپ کو بھی صاف کریں دوبارہ، پھر رات کو کھڑے ہو جائیں۔ سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ الی اللہ، یہ جو ہے جو تبلیغ کا اور فریضہ رسالت ہے، یہ بھی سیر الی اللہ ہے نتیجے کے اعتبار سے، لیکن اس وقت عن اللہ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی اب، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہیں تو رخ کدھر ہے؟ اللہ کی طرف،
جا رہے ہیں تبلیغ کے لیے تو اللہ کی طرف تو پشت ہو گئی، اب تو آپ جا رہے ہیں تو خلق کی طرف آپ کا رخ ہے، اللہ کی طرف تو پشت ہے۔ اس حوالے سے وہ عروج ہے، یہ نزول ہے، اور یہ نزول جو ہے یہ بڑا شاق گزرتا ہے کسی ایسے شخص پر جسے عروج کی لذت حاصل ہو گئی۔ یہ ہے وہ سختی، الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب۔ اے نبی وہ وقت آ جائے گا، آپ اپنے اس فرض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں گے، جب اللہ کا دین غالب آ جائے گا، پھر آپ یکسو ہو کر وہ جو آخر میں آیا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا، پھر آپ ہمہ وقت اسی کام میں لگ جائیے۔ اور اسی لیے حضور نے اس وقت آخری فیصلہ کیا، اللہم فی الرفیق الاعلی، بس اب میں فارغ ہوا اور اب میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ حالانکہ نبیوں کو یہ آپشن ملتا ہے، اگر آپ ابھی چاہیں تو اور رہ سکتے ہیں دنیا میں، یہ آپشن ملا ہے۔ چنانچہ حضور نے اپنے مرض وفات میں جو خبر دی آ کر، جب آپ نے نماز پڑھائی ہے، بیماری میں ذرا سی کمی ہوئی تھی، باہر آپ آئے ہیں، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، حضرت ابوبکر کے پاس جا کر آپ جو ہے بیٹھ گئے۔ اب حضرت ابوبکر جو ہے وہ اقتدا کر رہے ہیں حضور کی، اور پوری جماعت کر رہی ہے اقتدا حضرت ابوبکر کی۔ یہ نماز ہے، آخری باجماعت نماز۔ اس میں حضور نے فرمایا اللہ نے اپنے بندے کو ایک آپشن دی ہے، ایک اختیار دیا ہے، وہ چاہے تو، اب جو ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے، نتیجہ اس کا یہی ہے کہ چاہے تو ابھی دنیا میں اور رہے، تو بندے نے اللہ کو قبول کر کے۔ حضرت ابوبکر رو پڑے، اور لوگ حیران ہوئے، رو کیوں رہے ہیں، یہ تو کوئی بات ایسی ہے نہیں۔ ان کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ آپ نے اپنے انتقال کی خبر کر ہمیں، تو یہ فیصلہ اللہ فی الرفیق الاعلی، یہ جو شاخ گزر رہا تھا نا، یہ دنیا کے اندر معاملہ دعوت و تبلیغ، یہ اس روحانی جو ربط ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، اس کے اعتبار سے اس میں رکھنا پڑتا ہے، کہاں وہ کیفیت، کہاں یہ کیفیت۔ اور اس کی وجہ سے جلدی آپ نے فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ابھی جو لوگ، یہ اتنا عظیم انقلاب برپا ہوا تھا عرب میں، اور جب رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، ان کی ابھی بڑی تربیت کی ضرورت، یہ تربیت کے مراحل ابھی ان کے پورے نہیں ہوئے تھے۔ یہ تو صرف مکے اور مدینے کے لوگ تھے جو آپ کی تربیت سے اس طریقے سے بہرہ اندوز ہوئے اور ان مستفید ہوئے۔ یہ جو پورا عرب جو ہے ایمان لے آیا، اور ان کو تو آپ کی تربیت کا ابھی وقت نہیں ملا۔ بہرحال جب یہ کام ہو چکے گا محمد، تو بس پھر آپ ہمہ تن ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے، اس کے لیے میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 کا آخری ٹکڑا جو ہے وہ آپ کو سنایا ہے۔ اس کا ایک پس منظر ہے، وہ جان لیجیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکلے ہیں، اس کے بعد مرحلہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو کوہ طور پر طلب فرمایا تورات عطا کرنے کے لیے۔ ان کی غیر حاضری میں ایک فتنہ کھڑا ہوا، اور کچھ لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کی پرستش شروع کر دی بنی اسرائیل میں، سامری کا بنایا ہوا بچڑا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے، انہوں نے یہ دیکھا تو بہت غضبناک ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ ہوا کہ 12 قبیلوں میں سے جن لوگوں نے بھی یہ شرک کیا ہے، ان کو انہی قبیلوں کے لوگ خود قتل کریں۔ کئی ہزار اسرائیلی قتل ہوئے۔ یہ بہت بڑا یوں سمجھیے کہ پرج ہوا ہے اس قوم کے۔ اس کے بعد پھر مزید اللہ تعالیٰ کی خدمت میں استغفار کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے 70 بڑے بڑے سردار جو تھے 12 قبیلوں کو لے کر حاضر، وہاں انہوں نے استغفار کیا اور ایک دعا کی، پروردگار وَاكْتُبْ لَنَا حَسَنَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، ہمارے لیے نیکی کا اندراج کر دے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ جواب ملا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، دیکھو عذاب تو میں جس کو چاہوں گا دوں گا، اور ویسے میری رحمت ہر شے کے ساتھ موجود ہے، ہر شے کا وجود میری رحمت سے، لیکن ایک میری خاص رحمت ہے جو میں لکھ رکھوں گا ان لوگوں کے لیے جو میرے نبی امی آخری رسول ان پر ایمان لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ جب آئیں گے اور وہ نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے، پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیں گے، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیں گے، نوع انسانی کے اوپر جو بوجھ تھے جو اس وقت ہوں گے ان کو اتاریں گے۔ وہ جب آئیں گے تو جو لوگ فالذین آمنوا بہ نمبر 1، وعزروہ نمبر 2، ونصروہ نمبر 3، واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون، جو لوگ ان پر ایمان لائیں گے ان کی تعظیم اور توقیر کریں گے، ان کی مدد کریں گے، اور جو نور ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا یعنی قرآن، اس کی پیروی کریں گے، وہ ہوں گے جو فلاح پانے والے ہوں گے، میری خصوصی رحمت سے حصہ ان کو ملے۔
اب یہاں پہلے تو دعا کر لیجیے اللہم ربنا اجعلنا منہم، اے اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرما جو تیرے نبی کے ساتھ تعلق کی ان چار بنیادوں کی شرائط کو پورا کر سکے، تقاضوں کو پورا کر سکے۔ اب ذرا ان میں سے ایک ایک کو لیجیے۔ ایمان جانی پہچانی چیز ہے، ایمان جسے کہتے ہیں، اس کی تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، وقت بھی محدود ہے، لیکن ایک بات سمجھنے کی ہے بہت ضروری۔ ایمان کے دو لیول ہیں، ایک قانونی ایمان ہے جس کی بنا پر ہم ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے ہیں، اس کا تعلق اقرار باللسان کے ساتھ ہے، زبان سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ ورسولہ۔ کوئی ہندو تھا، سکھ تھا، پارسی تھا، عیسائی تھا، یہ کلمہ کہے اور اسلام میں آ گیا۔ لیکن یہ زبانی کلامی ایمان جو ہے یہ انسان کی سیرت و کردار پر اثر انداز نہیں۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمان ہی جھوٹ بھی بول رہا ہے، مسلمان ہی بے ایمانی بھی کر رہا ہے، مسلمان ہی خیانت بھی کر رہا ہے، مسلمانوں کے لیڈر بلینز کی خیانت کر رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ سب مسلمان ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم صرف قانونی مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان قانونی ایمان ہے۔ اس کے لیے اسلام کا لفظ قرآن میں آیا ہے سورہ حجرات میں، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا۔ اے نبی یہ بدو کہہ رہے ہیں ہم ایمان لے آئے، ان سے فرما دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے اس نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا کر دیا، ورنہ ہم میں سے کتنے ہوتے اگر کہیں اور پیدا ہو گئے ہوتے تو نعمت اسلام سے بھی ہم بہرہور ہو سکتے، کیا کہہ سکتے۔ اصل ایمان ہے جب وہ دل میں داخل ہو جائے، یقین بن جائے۔ اسی لیے بچپن میں یاد کیا ہوگا ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ جب تصدیق بالقلب ہوگی تو اب اس کے تقاضے جو ہیں عملی پیدا ہوں گے۔ ان تقاضوں میں سے ایک میں دو حدیثوں کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ پہلی حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، لا یؤمن احدکم حتی اکون ہواہ طمعا لما جئت بہ۔ دیکھو تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس تابع نہ ہو جائے اس شریعت کے، اس قانون کے، اس ہدایت کے جو میں لے کر آیا ہوں۔ اگر عملاً تابع نہیں ہوئے تو حقیقتاً مومن نہیں ہو۔ دل میں جھانکو، do I really believe that Muhammad is the prophet of Allah? Do I really believe that Quran is the word of God? کبھی جھانکیے گا، جواب ملے گا صحیح۔ آپ کیا کنوکشن ہے؟ کنوکشن ہو اور پھر حضور کی پیروی نہ ہو، حضور کے احکام کی پابندی نہ ہو، اللہ کے قوانین کی پابندی نہ ہو، کیسے ممکن؟ حضور تو فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی بد اخلاقی اور کج خلقی پر صرف اسے کوئی گناہ کبیرہ بھی نہیں کہیں گے۔ فرمایا ایک مرتبہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں ہے، خدا کی قسم فلاں شخص مومن نہیں۔ صحابہ کانپ گئے، کون بدبخت ہے جس کے بارے میں فرمایا جا رہا؟ پوچھا گیا من یا رسول اللہ؟ جواب سنیے اور اپنے غریبانوں میں جھانکیے۔ وہ شخص الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ شخص جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی چین میں نہیں ہے، امن میں، وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں ہے، خدا کی قسم نہیں۔ کیسے علیحدہ کر لیں گے اس ایمان کو اعمال سے اور ایمان کو اخلاق سے؟ آگے چلیے، وہ جو حدیث حضرت ابو ہریرہ سے، اور یہ متفق علیہ صرف بخاری کی نہیں ہے، بخاری جمع مسلم، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں، اپنے باپ سے بھی، اپنے بیٹے سے بھی، اور تمام انسانوں سے۔ جھانک لیجئے دل میں صورتحال یہ ہے یا نہیں ہے۔ کیوں محبوب ہو جائیں؟ اس لیے کہ آپ کے ذریعے ہدایت ملی، آپ کے ذریعے ہم اللہ سے جڑے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے دنیا میں کوئی شاہ ہدایت نہیں، نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو۔ اگر صحت اچھی ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیاں کریں گے، کیا کریں گے؟ آپ کو معلوم ہے صحت اچھی جو ہے تو جا کے کھپے گی، اگر ہدایت نہیں ہے، اگر دولت ہے ہدایت نہیں، کیا کریں؟ گلچھلے اڑائیں گے، عیاشیاں کریں گے، لوگوں پر اپنی دولت کا روم گاڑیں گے۔ اولاد ہے، ہدایت نہیں ہے، یہ اولاد سہان روح بھی بن جائے گی کہیں آپ کے لیے۔ کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت نہ ہو، اور ہدایت ہمیں ملی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ سے بڑھ کر محبوب کون ہوگا؟ اس کے ضمن میں ایک بڑا پیارا واقعہ آتا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھتے ہیں حضور ایک مرتبہ، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ اندازہ کیجئے کہ اس قدر اپنائیت کسی سے ہوتی ہے تب یہ سوال ہوتا ہے، عمر تمہیں مجھ سے کتنی محبت؟ عرض کیا حضور مجھے آپ دنیا کے ہر انسان سے زیادہ محبوب۔ فرمایا اور اپنی جان سے ذرا سا توقف کیا، دل میں جھانکا،
ہاں حضور اب میں یہ بھی کہتا ہوں کہ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہم. آپ نے فرمایا الان عمر اب پہنچے ہو جو مقام ہے، اب درکار ہے جو مطلوب. تو محبت اس درجے کی، اطاعت اس درجے کی اگر نہیں ہے تو ایمان نہیں. ہاں قانونی ایمان ہے، اب مسلمان ہے، اللہ کا شکر ہے، بہت بڑا فضل. اب اگلے بات پر آئیے. الضروح، ان کی توقیر، ان کی تعظیم کرے. یہ تعظیم کس درجے؟ اب وقت بہت کم ہے، میں صرف آپ کو سورہ حجرات سے مثال دے رہا ہوں. فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، کبھی اپنی آواز کو حضور کی آواز سے بلند تر نہ کر دینا. کبھی جس طرح بلند آواز سے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو ایسے نہ کر بیٹھنا، مبادا تمہارے سارے اعمال حق ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے. تم تو کہو گے میں نے کوئی گناہ کبیرہ تو نہیں کیا، میں نے کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا، چوری نہیں کی، کوئی زنا نہیں کیا، کوئی شراب نہیں پی. لیکن یہ سوء ادب، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہاں ایک میں عملی بات بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. صحابہ کے بارے میں تو بات سمجھ میں آ گئی کہ اپنی آوازیں پست رکھیں. ہم کیسے کریں؟ ہمارا ایک طرز عمل ہونا چاہیے. اگر کسی گفتگو میں کوئی شخص کہ حضور نے یہ فرمایا ہے، کبھی یہ نہ کہے میں نہیں مانتا. ہاں توقف کر لیں، بھائی میں تحقیق کروں گا کہ واقعی حدیث صحیح ہے یا نہیں. ٹھیک، ضروری نہیں کہ جو کہہ دے مان لیں آپ. محدثین نے کتنی محنتیں کر کر کے چھانٹی، لہذا یہ. لیکن فوراً اگر آپ بتا نہیں میں نہیں مانتا، یہ عقل کے خلاف ہے، یہ فلاں ہے، یہ وہ. یہ ہے کہ جو آپ سوء ادب کے مرتکب ہو رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. ہاں توقف کریں، غور کریں، تحقیق کریں، معلوم ہو کہ یہ حدیث پختہ نہیں ہے، مستند نہیں ہے، پھر دوسری بات. اور یہ جان لیجئے ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ایک قانونی جو ہے احاطہ ہے. یہ بھی سورہ حجرات کی پہلی آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا دائرہ ہے، اس کے اندر اندر رہو، باہر نہیں نکل سکتے. لیکن اس دائرے کے اندر ایک مرکزی شخصیت جس کی دل آویزی، جس کا حسن سلوک، جس کا حسن کردار، جس کا حسن اخلاق مرکز بن جائے، تمام لوگوں کی جذباتی محبت کا مرکز بن جائے. اگر یہ نہیں ہوگا تو معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. بحث قانون اور دستور پر معاشرہ مضبوط نہیں ہوگا. کسی شخصیت، اب آپ کو معلوم ہے آخر ہندوستان کے معاشرے میں گاندھی کا ایک مقام ہے کہ نہیں ہے؟ آخر یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اسی کے گرد کے نہیں؟ ماؤ زے تونگ کے معاملہ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ سارا معاملہ دنیا میں عام لوگ کہہ دیتے، ریشنلسٹ لوگ، کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی قانون دیکھنا چاہیے، دستور دیکھنا چاہیے، حکم دیکھنا نہیں. بھائی جذباتی وابستہ، ایک ہستی تو ایسی ہو کہ جس کے کچھ کہنے پر فوراً دبانے بند ہو جائے. اور اس کا نقشہ میں سعودی عرب میں دیکھتا ہوں. اگر وہاں کے دو بدو لڑ رہے ہوں صف اور ایک دوسرے کو کھانے کو دوڑ رہے ہوں، کوئی شخص کہتے صلی علی النبی، فوراً خاموش. معلوم ہوتا ہے آنکھ کے اوپر کسی نے پانی ڈال دیا، خاموش، صلی علی النبی، صرف یہ کہہ رہے. یہ جذباتی وابستگی اگر محمد سے نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا معاشرہ کبھی مضبوط. یہ مرکزی شخصیت، یہ مرکز ہے. اسی لیے ان کے احترام کا یہ درجہ ہے، کیونکہ اس سے کیا ہوگا؟ تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. اگر ان کے ساتھ جذباتی محبت نہیں ہوگی تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا. یہ آیا معاملہ. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں تعظیم ہمارے ہاں اصل میں بدقسمتی. ہم سیرت کی تقریریں کرتے ہیں، حضور کی عظمت بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لوگ تو خیر حضور کی زلفیں ہیں، حضور کی آنکھیں ہیں، حضور کی کملی ہے، حضور کا سایہ نہیں تھا وغیرہ. یہ باتیں اپنی جگہ ہیں، ہر چیز ٹھیک ہے. لیکن یہ جان لیجئے حضور کی اصل عظمت ایک نبی اور رسول کی حیثیت سے، اور وہ شے وہ ہے جہاں جبرائیل کے بھی پر جل رہے ہیں. اس کی حقیقت کون جانتا ہے؟ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ حضور 100 میں مثال رکھا کرتے تھے. آج روزہ رکھا، شام کو افطار نہیں کیا، وہ رات کو چل رہا ہے روزہ، اگلے روز پھر وہ کنٹینیو کر رہا ہے شام تک. 2 دن کا 100 میں مثال، 3 دن کا بھی رکھتے. صحابہ نے اجازت چاہیے، حضور ہمیں بھی اجازت دے. نہیں، آج کے حضور آپ تو رکھتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں. اب سنیے، ایکم مثلی، تمہیں سے کون ہے مجھ جیسا؟ ابھی تو اندر ربی، میں تو اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں. ہوا یطعمنی ویسقین، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. کیا سمجھیں گے ہم؟ کیا ہماری سمجھ میں آئے گا؟ یہ معاملہ نبوت کے جو اسرار و رموز ہیں، ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے، وہ کوئی نبی پہچان سکتا، غیر نبی تو پہچان ہی نہیں سکتا. ایک ڈاکٹر کا کیا مقام ہے اپنے فن میں، وہ کوئی ڈاکٹر ہی سمجھ سکے گا نا، غیر ڈاکٹر کہاں سمجھے گا؟ اور حقیقت میں وہی سمجھے گا جو اس سے بھی اوپر کا ڈاکٹر ہے. نیچے والا تو نہیں سمجھ سکتا. جو کمتر ہے وہ تو صرف اوپر دیکھے گا اللہ اللہ خیر صلی اللہ. جو اوپر ہے اور ظاہر ہے محمد سے اوپر کوئی نہیں صلی اللہ. یہی وجہ ہے، دیکھیے شیخ سعدی کو کیا کہنا پڑا.
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المرير قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ثنا جیسے کہ حق ہے ہو ہی نہیں سکتی۔ غالب اس سے بھی آگے گیا ہے، میں بات ابھی آپ کو سناتا ہوں شیخ۔ آپ کی ثنا کا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، بس ہم یہ جانتے ہیں اللہ کے بعد آپ کا مقام۔ غالب جو آگے گیا ہے کہتا ہے غالب ثنا خواجہ بیزدان گذاشتیم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب ہم نے تو حضور کی ثنا تو اللہ کے حوالے کر دی ہے، اس لیے کہ وہی ذات پاک جانتا ہے مرتبہ محمد کا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے تو توہین کر بیٹھیں گے۔ ایک لطیفہ ہے، ایک بیچارہ کوئی دیہاتی کے پھنسا ہوا تھا کسی جگہ، تھکا ہوا چل رہا تھا، ڈپٹی کمشنر صاحب جا رہے تھے، کار میں بٹھا لیا۔ اب اس نے کہا پتر تینوں اللہ پٹواری کرے۔ اب اس غریب کے جو ہے اس کے ذہن میں تو پٹواری سے اوپر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس کے قلم سے جو ہے ادھر کا انتقال ادھر ہو گیا، ادھر کی طرف ادھر چلی گئی، تو ڈی سی کو وہ تعریف کر رہا ہے اپنے سمجھ کے مطابق پٹواری کرے، تو ہم کہیں پٹواری والا معاملہ نہ کریں۔ ہاں ایک پہلو ایسا ہے جس کے حوالے سے حضور کی عظمت ہماری سمجھ میں آئے گی۔ حضور ایک انسان کی حیثیت سے کیا تھے، ایک باپ کی حیثیت سے آپ کا کیا طرز عمل تھا، ذرا یاد کیجئے۔ جگر گوش ہے رسول حضرت فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حاضر ہوتی ہے، ابا جان دیکھیے چکی پیس پیس کر یہ گھٹے پڑ گئے میرے ہاتھ میں، یہ کنویں سے پانی لاتی ہوں، مشکیزیں کہ یہاں پر بندیاں پڑ گئی۔ حضور اب تو عام لوگوں پر بھی آسانیاں ہیں، لوگوں کے ہاں غلام آ گئے ہیں، کنیزیں آ گئی ہیں، مال و دولت آ گئی، مجھے بھی کوئی غلام کنیز عطا ہو جائے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ لخت جگر نور چشم محمد کی سب سے پیاری بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی شک نہیں، فاطمہ کیا بیتی ہوگی حضور کے قلب پر، لیکن فرمایا کیا بیٹی یہ دنیا کی چیزیں ہماری نہیں، میں تمہیں اس سے بہتر شے دیتا ہوں۔ تسبیح فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیا، لیکن سوچ لیجئے دل پر کیا گزری صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ سے پوچھئے، حضرت خدیجہ سے پوچھئے، حضور کیسے شوق تھے آپ سے زیادہ خواتین کے حق میں نرم، گھر کے کام کا جھاڑو دے رہے ہیں، کپڑے جو ہے بوسیدہ انہیں سی رہے، گھر میں بیٹھے ہوئے یہ کام کرتے۔ بہرحال ایک بات میں آپ سے عرض کروں، آپ انسان کی جس حیثیت کا بھی ذہن میں تصور کریں گے وہ ساری حیثیتیں محمد میں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد حاکم کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد سپہ سالار کی حیثیت سے بھی ہیں، محمد قاضی القضات بھی ہیں، محمد ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہیں، محمد بیویوں والے بھی ہیں، اولاد والے بھی ہیں، محمد پنج وقتہ امام بھی ہیں، جمعہ کے خطیب بھی ہیں، مدرس قرآن بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، اور ہر میدان میں بلند ترین مقام۔ کوئی ایسی جامع شخصیت ملے گی؟ ہمارے ہاں تو حال یہ ہے کہ جو خطیب صاحب ہوتے ہیں وہ پنج وقتہ نماز کیسے پڑھا سکتے ہیں، ان کا تو اونچا مقام ہے۔ پنج وقتہ نماز کے لیے تو علیحدہ چاہیے امام آپ کو، اور وہاں بھی ایک امام سینئر ہوگا وہ عشاء مغرب اور فجر پڑھائے گا، ایک جونیئر ہوگا بیچارہ وہ جو خاموش نماز ہے وہ پڑھائے گا۔ پنج وقتہ نماز پڑھا رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور خطیب بھی ہوئی ہے، مربی بھی ہوئی ہے، مزکی بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں جو لوگ تزکیہ نفس کے میدان میں ہیں وہ پھر جماعت کبھی نہیں کراتے، کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے کسی صاحب کو کراتے۔ یہ جامعیت کیوں ہے؟ جامعیت کبریٰ۔ میں صرف ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک اعتبار سے حضور کا اسوہ نامکمل ہے۔ آپ مجھے سوء ادب کا مرتکب نہ قرار دے دیں، اسوہ کیا ہے؟ عورت کے لیے اس کی اپنی نسوانی زندگی کے لیے اسوہ آپ میں نہیں ہے، آخر نصف انسانیت ہے، اسے بھی اسوہ چاہیے۔ یہ ہے جس کی وجہ سے حضور نے شادیاں کی ہیں زیادہ۔ خواتین کے لیے اسوہ حضور کے ازواج مطہرات ہیں، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو بالکل یوں سمجھیے کہ آغاز کے اندر نوجوانی میں آ گئی ہیں حضور کی خدمت، نہایت ذہین و فطین، انہوں نے پھر عورت کی زندگی کی، حضور کا جو طرز عمل تھا وہ انہوں نے بیان کیا۔ اس لیے سورہ احزاب کے اندر اس کا تذکرہ ہے، جہاں یہ آتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہیں پر یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کے مانند نہیں ہو، تمہیں تو اسوہ بننا ہے امت کے لیے۔ اب اس سے اگلا قدم میں بڑھا رہا ہوں آگے، اور اس کے ساتھ جڑ جائے گی تیسری بات کیا ہے؟ وَنَصَرُوهُ، اس کی مدد کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے، حضور انتہائی غیور انسان تھے، انتہائی غیور۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر حضور گھوڑے اس میں سوار ہوتے تھے اونٹ پر اور آپ کا کوڑا نیچے گر گیا تو آپ یہ کسی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا یہ میرا کوڑا مجھے پکڑا دینا، یہ بھی گوارا نہیں تھا۔ آپ اونٹ بٹھا کر نیچے اتر کر اپنا کوڑا خود اٹھاتے، کسی سے اپنے ذاتی کام کے لیے کوئی مدد مانگنا امکان ہی نہیں۔
بلکہ ایک واقعہ تو وہ ہے جب بھی میں تذکرہ کرتا ہوں میری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ یہ ہجرت کے وقت کا واقعہ ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضور نے تمام مسلمانوں کو مکے سے جانے کی اجازت دے دی، چلے جاؤ مدینے، چلے جاؤ مدینے۔ دیکھیے جہاں تواصی بالحق ہوگا معاشرے سے ریزنٹمنٹ لازماً آئے گی۔ میں نے بتایا بچے ہی آپ کے گلے پڑ جائیں گے، آپ کون ہیں ہمارے معاملے میں دخل دینے والے، اور آپ بڑے حق کی بات کریں تو جن کی خدائی کے تخت جمے ہوئے ہیں وہ آپ کی بات جو ہے وہ چلنے دیں گے؟ وہ تو خود خدا بنے ہوئے، خود حاکم بنے ہوئے ہیں۔ لہذا ریزنٹمنٹ از اے رول، اپوزیشن از اے رول۔ ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں اگر اپوزیشن نہیں ہو رہی، ریزنٹمنٹ نہیں ہو رہی، تو پھر تیسری مرتبہ کہہ رہا ہوں پھر حق کی دعوت نہیں ہے۔ آپ نے اندر خانے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہے اس باطل کے ساتھ، ہم تمہیں نہیں چھیڑیں گے، تمہاری دکھتی رت پر ہاتھ نہیں رکھیں گے، بس ہم واس کہیں گے، پھر ٹھیک ہے، بلکہ وہ خود آپ کے گلے میں ہار ڈال دیں گے۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر، یہ صبر جو ہے بہت سے معنی میں آتا ہے۔ صبر علی الاطاعہ، اطاعت پر صبر کرنا۔ شدید سردی کا موسم ہے، فجر کا وقت ہے، پانی گرم نہیں ہے، ٹھنڈا ہے، اس ٹھنڈے پانی سے بھی وضو کر کے نماز پڑھنا، یہ صبر علی الطاعہ، اللہ کی اطاعت پر صبر۔ مئی جون کا مہینہ ہے، روزہ سخت ہے، لمبا ترین ہے، صبر کر۔ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، حضور نے فرمایا تھا جب شعبان کے آخری روز آپ نے خطبہ دیا تھا، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تم پر ایک بہت عظمتوں والا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے۔ اس مہینے کی ایک ڈیفینیشن کیا تھی؟ وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، وہ صبر کا مہینہ۔ ایک ہے صبر عن المعصیہ، معصیت کے مقابلے میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا۔ ٹیمپٹیشن ہے، زلیخا نے کیا نہیں کیا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، یہ روکنا تھامنا۔ قرآن مجید میں بھی الفاظ بڑے عجیب آئے ہیں، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، وہ عورت تو اس کی طرف بڑھی ہی تھی، وہ بھی بڑھتا اگر وہ اللہ کی کوئی برہان نہ دیکھ لیتا۔ کیا چیز اللہ نے اس وقت دکھائی ہے؟ جوان آدمی ہے، جوان رانا ہے، ایک عورت بدی کی دعوت دے رہی، روکنا تھامنا اپنے آپ۔ اور پھر جب معاملہ آگے بڑھا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ یہ صبر عن المعصیہ، صبر علی الطاعہ، صبر علی المعصیہ۔ لیکن ایک صبر وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد میں پرسیکیوشن کے مقابلے میں کرنا پڑتا ہے۔ جب مکے میں پرسیکیوشن ہو رہی تھی نوجوانوں کی، غلاموں کی، کنیزوں کی، جب صبر کرو جھیلو۔ جب حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اہلیہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور بیٹا عمار ابن یاسر ٹارچر کر رہا تھا، ابو جہل ان کو ٹارچر کر رہا تھا ہر طرح سے، کبھی جسم کا حصہ جلایا، کبھی کچھ اور کیا، تنگ آ گیا، کسی طریقے سے بھی کوئی کلمہ کفر کہنے کے لیے آمادہ نہیں ہوئی، نہ حضرت سمیہ اور نہ حضرت یاسر۔ حالانکہ شریعت میں اجازت ہے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہا جا سکتا ہے بشرطے کہ ایمان دل میں قائم رہے، برقرار رہے، لیکن عظیمت کیا، جان دے دو، کلمہ کفر نہ کہو۔ حضور پاس سے گزرتے تھے اور چونکہ حکم صحابہ کو یہ تھا، ورنہ میرے اندازے میں اس وقت کم سے کم 40 صحابہ موجود تھے مکے میں، وہ تکہ بوٹی کر دیتے ابو جہل کی۔ بعد میں جو ہوتا دیکھا جاتا، کیا 70 صحابہ احد میں شہید نہیں ہو گئے؟ تو اس وقت اگر چند صحابہ شہید ہو جاتے تو کون سی بڑی بات۔ لیکن یہ ہے انقلاب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، جس کی روح سے اس وقت صبر لازم۔ اللہ اپنے رسول کو حکم دے رہا تھا، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل۔ اے نبی، آپ کو یہ کوئی پاگل کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مسحور کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ایک غلام اپنی کسی کوٹھڑی میں بند کر رکھا ہے جو عجمی ہے، جو تورات اور انجیل کا ماہر ہے، وہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور ہم پر آ کر دھونس جماتے ہیں، یہ اللہ کی وحی آئی۔ کیا کیا نہیں کہا جا رہا تھا، اور قرآن خود گواہی دیتا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ اے نبی، ہمیں خوب معلوم ہے کہ جو کچھ یہ آپ کے بارے میں کہہ رہے ہیں اس سے آپ کا سینہ بھیجتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے۔ یہی تھے جو مجھے الصادق اور الامین کہتے تھے، یہی تو تھے میرے قدموں تلے اپنی نگاہیں بچھاتے تھے، آج یہ مجھے شاعر، ساحر، مسحور، مجنون کیا نہیں کہہ رہے۔ اللہ فرماتا ہے صبر کرو، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، صبر کرو جو کچھ کہہ رہے ہیں۔ وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، صبر کیجئے جیسے ہمارے دوسرے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ کیا حضرت نوح نے 950 برس تک صبر نہیں کیا؟ صبر کیجئے۔
وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے اور آپ کا صبر تو اللہ ہی کے سہارے قائم ہے۔ یہ حضور کو تلقین ہو رہی، مکے میں یہ تلقین حضور کو ہو رہی ہے، مدینے میں اور مکے میں حضور پھر صحابہ کو تلقین کر رہے ہیں۔ جب ٹارچر ہو رہا تھا حضرت سمیہ اور حضرت یاسر اور حضرت عمار پر، بات کہتے میں جھجک ہوتی ہے، بیٹے کو، جوان بیٹے کو، عمار کو ایک ستون سے باندھ دیا گیا، ان کے سامنے ان کی ماں کو برہنہ کیا، حضور پاس سے گزر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہارے وعدے کی جگہ جنت ہے، جنت میں تمہارے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں، صبر کرو۔ اور انہوں نے صبر کیا۔ حضرت سمیہ کے سامنے ابو جہل نے ایک چھوٹا سا بت کوئی پیش کیا، ایک دفعہ کہہ دو کہ ہاں اس میں بھی کچھ ہے، اسے بھی کچھ اختیار ہے، میں چھوڑ دوں گا تجھے۔ انہوں نے تھوک دیا اس بت کے اوپر اور غصے میں آ کر اس نے برچھا جو ہے، برہنہ تو کیا ہوا تھا، ان کے شرمگاہ کے اندر مارا ہے جو پورے جسم سے آر پار ہو گیا۔ یہ تھا صبر، اصبروا اصبروا اصبروا۔ پھر مدنی دور میں آ کر ایک دوسرا صبر شروع ہو گیا، اب جنگوں کا دور آیا، ہتھیلی پر جان رکھو اور باہر آ جاؤ۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اے اہل ایمان مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صابروں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کبھی نہ کہنا اس کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے۔ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، فاقے آئیں گے اور جان اور مال اور ثمرات کا ضیاع ہوگا، نقصان ہوگا۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اے نبی بشارت دے دیجئے صبر کرنے والوں کو۔ صبر کرنے والے کون؟ جب ان پر کوئی مصیبت آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی آزمائش آئے تو وہ کہیں ہم اللہ ہی کے ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا۔ یہ ہے وہ صبر کہ جو علی الابتلاء، امتحان پر صبر ہو رہا ہے۔ تو تین صبر میں نے آپ کو بتائے، صبر علی الطاعہ، اطاعت پر صبر، صبر عن المعصیہ، معصیت سے روکنا، صبر کے معنی اپنے آپ کو تھامنا، روکنا، اسی کے معنی میں لفظ استقاموا جو میں نے آپ کو بتایا تھا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جمے رہے، جان جا سکتی ہے لیکن اس کلمہ ایمان سے ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پھر جو بھی آزمائشیں آئیں برداشت کرو، جھیلو، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کرتے رہو۔ ہو سکتا ہے کسی کی ہمت جواب دے رہی ہو، اس کا حوصلہ بڑھاؤ، اس کے سامنے مثال پیش کرو خود صبر کر کے۔ خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جماعت زندگی کی یہ برکات ہوتی ہے۔ کونوا مع الصادقین، صادق لوگوں کے ساتھ رہو، جڑے رہو، تاکہ تمہارے اندر اگر کبھی کوئی کمزوری کا پہلو آئے تو اللہ تعالی اس جماعتی زندگی کی برکت کے طفیل سے تمہیں اثر نو کمر ہمت کسنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ہے اس سورہ مبارکہ کا ذرا گہرائی میں اتر کے تجزیہ۔ اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ چار چیزیں چار پلرز کے مانند ہیں، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، تواصی بالصبر۔ ان میں متوازن انداز میں ترقی ہونی چاہیے۔ میں نے مثال دے دی، ایک شخص انتہائی نیک، انتہائی نیک، انتہائی نیک، لم یعصک طرفۃ عین، اے اللہ اس شخص نے تو پلک جھپکنے جتنی دیر بھی معصیت میں بسر نہیں کی، لیکن تواصی بالحق اور تواصی بالصبر نہیں ہے تو وہ سارا عمل زیرو۔ اقلبھا علیہ وعلیہم، ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان بالغیب کو ایمان بالشہود بنانے کے لیے مراقبے ہو رہے ہیں، چلہ کشی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، لیکن میدان میں آنے کو تیار نہیں ہے۔ باطل خوشیاں منا رہا ہے، اور مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں انہیں، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں انہیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھلا میدان چھوڑ دیا، لگے ہوئے خانقاہوں میں، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوہ دل گیری۔ میدان میں آؤ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ شاید آپ نے نوٹ کیا ہو، میں نے شروع کی جو دعائیں ہوتی تھیں ان میں آج یہ دعا ایڈ کی تھی،
اللہم ربنا اجعلنا من عبادک الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ پروردگار اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان لوگوں کے زمرے میں شریک کر دے جو ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حق تھا، جنہوں نے عمل صالح کما حقہ ادا کیا، جنہوں نے تواصی بالحق کا حق ادا کیا، اور جو پھر صبر میں پورے اترے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، نجات کی راہ پر ایک پرمغز تقریر ہم نے آپ سے سنی۔ پہلا سوال ایک یوسف علی ساون صاحب ہیں جو کہتے ہیں، محترم جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک سب نے توحید اور عمل صالح کی تعلیم دی اور ہمارے نبی پر نبوت بھی ختم ہو گئی۔ اب میرا یہ سوال ہے کہ دنیا میں جتنی قومیں آباد تھیں اور ہیں اور قیامت تک رہے گی، ان تمام قوموں کی راہ نجات دین اسلام ہے یا کوئی اور دین ہے؟ برائے کرم وضاحت کیجیے۔ میرے نزدیک تو اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ پوری نوع انسانی کے لیے راہ نجات یہی ہے جو سورۃ العصر میں بیان ہوئی، یہ لازمی ہے اور تمام انسانوں کے لیے لازمی۔ البتہ وہ لوگ جن تک کہ قرآن کی اور حضور کی دعوت پہنچی ہی نہ ہو، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف توحید پر محاسبہ کرے گا، اس لیے کہ توحید فطرت کے اندر ہے۔ رسالت کا پیغام پہنچا ہی نہیں، شریعت پہنچائی نہیں گئی، تو محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ معاملہ ذہن میں رکھیں، باقی راہ نجات اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ ایک اور سوال ہے جو کسی غیر مسلم بھائی کا ہے، پروین جادھو، وہ ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ I am a non-Muslim, what is the way of my najat and how can I declare of my iman? Very easy. I told you in the beginning that to become a Muslim you have only to testify. I testify that there is no God except Allah. And I testify that Muhammad is his messenger and prophet. You become a Muslim. And then you try to go deeper and deeper and deeper into Iman so that it becomes a conviction with you. Conviction about the existence of God. Conviction about the Ba'as Ba'd al-Maut, resurrection. Conviction about the hereafter. Conviction about the institution of prophethood. Conviction that the prophethood came to an end on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and reached its climax in his personality, etc., etc. So this will add and go on deepening your faith or your iman or your conviction. عابد صاحب کا ایک دوسرا سوال تھا، نجات میں حقوق العباد اور حقوق اللہ کے کتنے اثر انداز ہوں گے یا پھر صرف ذاتی عمل کی بنیاد پر نجات ملے گی؟ میں نے کل آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ محض ذاتی عمل کی بنیاد پر کسی کو نجات نہیں ملے گی جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے، اس لیے کہ کون سا انسان ہے جو خطا کار نہ ہو؟ کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ اس اعتبار سے رحمت خداوندی ضروری ہے، البتہ یہ کہ اس کے لیے ایمان اور عمل صالح اور تواصی بالحق اور تواصی بالصبر کرنے کی حتی الامکان کوشش کرنا، یہ آپ کا فرض ہے۔ سید فہیم اختر صاحب، ان کا سوال ہے، سب سے پہلے تو شکر ہے اللہ کا کہ آپ ہمارے بیچ یہاں ہیں، اور پھر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے یہ اہتمام کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں کے بہترین نتائج ہم سب کو دکھائے، آمین۔ سوال، کیا پڑوسی اگر ہندو یا عیسائی ہو یعنی کہ غیر مسلم ہو تو بھی وہ حدیث جو آپ نے پڑوسی کے بارے میں بتائی لاگو ہوتی ہے؟ لازماً لاگو ہوتی، اللہ یہ کہ وہ پڑوسی ہاسٹائل ہو ٹورڈز اسلام۔ if he is not hostile towards اسلام، اگر وہ دشمن نہیں ہے، اگر وہ اسلام کے خلاف کوئی کوشش نہیں کر رہا ہے، کوئی سازش نہیں کر رہا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر اس کے حقوق پڑوسی کی حیثیت سے ساقط ہو جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو وہ پڑوسی ہے اور پڑوسی کا حق ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل نے مجھے پڑوسی کے حقوق اتنے بیان کیے، اتنی تاکید کے ساتھ بیان کیے کہ میں یہ گمان کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وراثت میں شامل کر دے گا، یہ پڑوسی کا بھی وراثت میں حصہ ہے۔ یہ حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پڑوسی کا حق اپنی جگہ ہے۔ شیخ ناصر
پیشے سے میکینیکل انجینئر ہیں. آپ کا سوال ہے کہ آج دور حاضر میں مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں سے دوچار ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور اس موجودہ پستی کا کیا علاج ہے؟ میں مختصر ترین الفاظ میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ اس وقت ہم اللہ کے عذاب کے شکنجے میں. کیوں؟ جس قوم کے پاس اللہ کی کتاب ہو اور اللہ کی شریعت ہو اور وہ اللہ کے رسول کے امتی ہونے کے مدعی ہوں، وہ قوم زمین پر اللہ کی ریپرزنٹیٹو ہو جاتی ہے. اب اگر وہ قوم اپنے عمل سے مس ریپرزنٹ کرے تو وہ کافروں سے بدتر ہے، غیر مسلموں سے بدتر ہے، پھر ان کو عذاب ملتا ہے. آج ہماری ذلت اور رسوائی، ہم سے پہلے بھی ایک امت تھی اور بڑی چہیتی اور لاڈلی امت تھی. ذرا اندازہ تو کیجئے، بنی اسرائیل صحرا میں سفر کر رہے ہیں تو ابر کا سائبان ساتھ ساتھ چل رہا ہے، دھوپ نہ ستائے، کھانے پینے کی ضرورت پیش آئی ہے تو من و سلوہ نازل کر دیا ہے. پانی کے لیے ایک ضرب لگی ہے عصا کی اور 12 چشمے، تاکہ 12 کے 12 قبیلے اپنا اپنا چشمہ معین کر لیں. تو یہ ساری جو جن کے اوپر نعمتیں ہوئی ہیں انہی کے بارے میں فرمایا گیا جب انہوں نے بے عملی اختیار کی، بد عملی اختیار کی، شریعت کو پس پش ڈال دیا، اللہ کی کتاب کو پس پش ڈال دیا. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو پھر اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. ان پر ذلت، کمزوری اور مسکنت، کم ہمتی مسلط کر دی گئی، اللہ کے عذاب کے اندر گر گئے. اسیرینز آئے، ان کا مقابلہ نہیں کر سکے، انہوں نے سلطنت اسرائیل کو تہو بالا کر کے ختم کر دیا. نبوکڈنیزر آئے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس نے لاکھوں کو قتل کیا، لاکھوں کو وہ کیپٹیو بنا کر بیبیلونیا لے گیا. اور حضرت سلیمان کے بنائے ہوئی مسجد کو، جسے وہ ٹیمپل کہتے ہیں، ٹیمپل آف سولومن، اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا. 2 اینٹیں سلامت نہ رہی، یروشلم میں ایک انسان نہ رہا، کوئی متنفس نہ رہا. یہ عذاب کیوں آئے تھے؟ پھر ایک وقفہ آیا، اس لیے کہ پھر حضرت عزیر علیہ السلام کی دعوت سے لوگوں میں عمومی ایک توبہ کی تحریک برپا ہو گئی. لوٹو لوٹو اللہ کے دین کی طرف، لوٹو شریعت کی طرف. تو اللہ کی رحمت بھی پھر متوجہ ہو گئی. مکابی سلطنت قائم ہوئی جو اپنے رقبے کے اعتبار سے حضرت سلیمان کی سلطنت سے بھی بڑھ کر تھی، لیکن پھر دوبارہ ان کے اوپر وہی دنیا پرستی، شہوت پرستی، یہ ساری گندگیاں جب آ گئیں، مشرکانہ توہمات آ گئے، غیر مسلموں سے خلا بلا، اس کی وجہ سے ان کے اندر وہ ساری رسمیں ریتیں شروع ہو گئیں. پھر عذاب آیا. پہلے یونانیوں کے ہاتھوں رگڑا گیا ان کو، سکندر کے ہاتھوں، سیلیوکس کے ہاتھوں، اور پھر رومنز کے ہاتھوں رگڑا گیا. یہاں تک کہ 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے، کیونکہ انہوں نے بغاوت کی تھی ان کے خلاف، رومنز کے خلاف، تو حملہ کر کے 1,33,000 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا. اور جو دوسرا ٹیمپل انہوں نے بنا لیا تھا، سیکنڈ ٹیمپل جس کو وہ کہتے ہیں، اس مکابی دور میں وہ حضرت سلیمان کا بنایا ہوا وہ معبد جو ہے وہ دوبارہ بن گیا. 70 عیسوی میں اسے پھر گرا دیا گیا، آج تک گرا پڑا ہے. 1934 برس سے ان کا خانہ کعبہ گرا ہوا. یہ اللہ کا قانون ہے. جو امت کتاب اللہ اور شریعت خداوندی کی حامل ہو کر اور طرز عمل اس کا مختلف اور برعکس ہوگا، وہ کافروں سے بدتر ہے اللہ کی نگاہ میں. اب علاج ایک ہی ہے، ہم کہیں کسی جگہ دنیا میں کسی سائزیبل ملک میں پورا اسلامی نظام، پوری اسلامی سیاست، پوری اسلامی معیشت، پورا اسلامی معاشرہ، پورا اسلامی قانون نافذ کر کے دنیا کو دکھائیں. And we should be able to invite the humanity at large. Come and see with your eyes. This is Islam. یہاں کی برکتیں دیکھو. یہاں ہر شخص کی بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہیں. یہ جو سوشل سیکیورٹی کا کام آج ہو رہا ہے، اسکینڈینیوین کنٹریز کے سوشل سیکیورٹی کا نظام جو ہے دنیا میں کہاں سمجھا جاتا ہے ٹاپ پر ہے. پھر انگلستان میں ہے ان امپلائمنٹ الاؤنس، امریکہ کے اندر بھی ہے. لیکن یہ کہ سب سے پہلا سوشل سیکیورٹی کا نظام خلافت راشدہ میں ہوا ہے، جہاں ہر شخص کی جو بھی بنیادی ضروریات ہیں اس کی کفالت ریاست کے ذمے تھی. میں نے جو حال یہاں دیکھا ہے پاکستان میں کبھی نہیں دیکھا. جس طرح کی چھوٹے چھوٹے سے 4 فٹ 6 فٹ 7 فٹ کی ایک لکڑی کی بنی ہوئی کوٹھڑی کے اندر پورا خاندان آباد ہے، اور جبکہ اونچے اونچے محل موجود ہے سامنے. یہ عجیب ملک ہے، ڈیموکریسی میں بہت اونچا، لیکن سوشل سیکیورٹی کا کوئی نظام سرے سے نہیں. ہمارے ہاں پاکستان میں بھی وہ کوئی اسلامی نظام ہے، جو زکوٰۃ ہے وہ پورا بیت المال کا نظام قائم نہیں ہے جیسے کہ ہونا چاہے. پھر بھی کچھ نہ کچھ زکوٰۃ کا نظام جو قائم کر گئے تھے ضیاء الحق صاحب،
اسے کچھ نہ کچھ غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب تک ہم دنیا کے سامنے اسلام کی نمائندگی نہیں کریں گے، صحیح اسلام کی اور کامل اسلام کی، اس وقت تک ہمارے حالات میں کوئی بہتری نہیں آ سکتی۔ صدیقی صدف فاطمہ آپ سے سوال کر رہی ہیں، برائے مہربانی یہ بتا دیں کہ اگر کسی کے دل میں یا قلب میں ایمان کوٹ کوٹ کر بھرا نہ ہو تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور کیا بنا قلبی ایمان کے نجات ممکن ہے؟ قلبی ایمان کے بغیر نجات نہیں ہے۔ ہاں ایمان کمزور ہو تو میں عرض کر چکا ہوں، ایمان ہو دل میں ہو لیکن اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ عمل کو پوری طرح ہولڈ کر سکے، عمل کو درست کر دے، تو پھر اگر گناہوں کا پڑنا زیادہ بھاری ہے نیکیوں سے تو سزا ملے گی جہنم کے اندر۔ البتہ ایک وقت آئے گا نکال کر اور پھر انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا قلبی ایمان کی وجہ سے۔ لیکن دوسرا سوال جو اس میں ہے کہ ایمان کہاں سے آئے؟ دیکھیے ایمان پیدا کرنے کے 3 طریقے ہیں، 2 ایزی ہیں لیکن ان سے ایک ایسا ایمان پیدا ہوتا ہے جس میں شعور کا ایلیمنٹ بہت کم ہے، نہ ہونے کے برابر، کوئی ڈائمنشن اس کی انٹلیکچوئل نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت اور ان کا قرب اختیار کرو۔ جیسے بھٹی کے آگے بیٹھیں گے تو حرارت آ جائے گی، صاحب ایمان کی صحبت سے آپ کو بھی ایمان ملے۔ دوسرا طریقہ اسلام پر عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، عمل کرتے رہو، اس سے بھی ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جو اصل ایمان ہے، جو شعوری ایمان ہے، جیسے کہ سورہ یوسف میں کہا گیا، حضور سے کہلوایا گیا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے محمد کہہ دو یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیا نہیں مار رہا ہوں، علی وجہ البصیرۃ، اور نہ صرف میں بلکہ جو میری پیروی کر رہے ہیں وہ بھی علی وجہ البصیرۃ کر رہے ہیں۔ تو علی وجہ البصیرت ایمان صرف قرآن سے ملے گا۔ مولانا ظفر علی خان کبھی میں حیران ہوتا ہوں، وہ عموماً تو سیاسی شاعر تھے اور جنگ آزادی کے بہت بڑے سپاہی تھے، اس میں کوئی شک نہیں، کہ انہوں نے ایک بڑا پیارا شعر کہا ہے، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، ڈھونڈنے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سی پاروں۔ عاقل انٹلیکچوئل انسان اس کو وہ جو ایمان چاہیے جس کا انٹلیکچوئل ڈائمنشن بھی ہو، اس کی سورس صرف اور صرف قرآن۔ ایک عبد الواحد صاحب ہیں، ان کا سوال ہے کہ دنیا میں خصوصاً اور ہندوستان میں کئی کروڑ ایسے افراد ہیں جو پیدا ہوتے ہیں، جیتے ہیں اور مر جاتے ہیں بغیر یہ جانے کہ نجات کی راہ کیا ہے یا ان کا رب کون ہے، ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ دیکھیے قرآن مجید میں ایک بہت بڑی خوشخبری کئی بار آئی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا کسی بھی انسان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق۔ اگر اس تک علم پہنچا ہی نہیں، دعوت پہنچی ہی نہیں، تو میں محتاط ترین الفاظ میں کہوں گا اللہ ان کے ساتھ نرمی کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے عفو کے مستحق ہو۔ البتہ اگر کسی کو دعوت پہنچا دی گئی، پڑھا لکھا انسان ہے، قرآن بھی پڑھ لیا اس نے اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لایا، تو وہ کافر ہے، اس کے لیے پھر آخرت میں عذاب ہے۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے، اسلام کی دعوت ایک اہم فریضہ ہے لیکن اس سے غفلت پائی جاتی ہے، ایسے میں مایوسی بھی ہوتی ہے اور کبھی اپنی بے بسی پر افسوس بھی۔ آج جس تیزی سے بے دینی پھیل رہی ہے اس میں ہماری بساط کچھ بھی نظر نہیں آتی، ایسے میں ہم کیسے کوشش کریں، سروائیو کریں؟ اصل میں اس احساس کے پیچھے ایک مغالطہ ہے، انسان اپنی صلاحیتوں اور قوتوں سے ناواقف ہے، ایک ایک فرد کے اندر اللہ نے بہت طاقت رکھی ہوئی۔ یہ دوسری بات ہے کہ ہم نے وہ ساری ڈائیورٹ کی ہے دنیا کی طرف۔ آخر دنیا میں انسان کامیاب ہے تو کیسے؟ محنت سے ہے نا، وہی محنت دین کے لیے کی جائے گی تو نتائج نکلیں گے۔ البتہ ایک امکان ہے، کسی قوم کی اللہ تعالی ہلاکت کا فیصلہ کر چکا ہو، وہ اتنے دور جا چکے ہوں، ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہوں کہ ان کے اوپر کوئی شے اثر انداز نہ ہو، تو داعی جو ہے، دعوت دینے والا، وہ چاہے سر پٹکتا رہے گا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، جیسے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے معاملے میں ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے اور آپ کو اپنا فرض ادا کرنے کے لیے، اپنی نجات کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ کوئی نتیجہ نکلے نہ نکلے اس سے مجھے کوئی بحث نہیں، نتیجہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ لیکن اس فرض کو، اس ایمان کا حصول، ایمان حقیقی کا حصول،
عمل صالح، تواسب الحق، تواسب الصبر، اس کو ادا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. اگر میں نہیں کرتا ہوں تو میں پکڑا جاؤں گا قیامت کے دن. آپ کو معلوم ہے قرآن میں 2 دفعہ کہا گیا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے بھی اور اپنی ماں سے بھی اور اپنے باپ سے بھی اور اپنی بیوی سے بھی اور اپنی اولاد سے بھی. کیوں؟ نفسی 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 نفسی، مجھے بچا لیا جائے، مجھے بچا لیا جائے. میری اولاد کو جھونک دو، میرے ماں باپ کو جھونک دو، میری بیوی کو جھونک دو، بیوی کہے گی میرے شوہر کو جھونک دو، مجھے بچا. یہی نفسی نفسی دنیا میں رہے آپ کی. مجھے اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے، اور پھر مجھے اپنے سب سے پہلے آل اولاد کو بچانا ہے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے. یہ کام جو ہے آپ کریں اور سمجھ لیں، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ جورو کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گا. تمہارا اپنا عمل، اگر تم اس راستے پر چلے، اپنی ہمت کے مطابق چلتے رہے، تو اللہ تعالیٰ کے عفو و درگزر کے مستحق ہوگے، اور وہی اصل کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم، اصل بڑی کامیابی وہی ہے. ایک اختر السلطان اصلاحی صاحب ہیں جو پیشے سے مدرس ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں ٹو فائٹ باطل ان دیز ڈیز گاندھی جیز پالیسی از مور کریکٹ. ڈز دس مین دیٹ گاڈ فاربڈ our prophet sallallahu alaihi wasallam did not provide any guidance for the present circumstances? گاندھی جی کا اپنا کہنا یہ ہے کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا. وہ گائیڈنس تو تھی. مکے کے اندر کیا تھا؟ آج بھی میں نے بتایا، نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense. لیٹ them kill you, no harm, you will get shahada, you will be martyrs. لیکن پورے 13 سال یا 12 سال مکے کا آرڈر آف دی ڈے یہ تھا، نو ریٹیلیشن whatsoever, نو ریزنگ آف ہینڈس ایون ان سیلف ڈیفense. ورنہ جو میں نے آپ کو خباب بن الارت کا واقعہ سنایا ہے، جس آدمی کو یہ پتا چل گیا مجھے تو یہ انگاروں پر بھون دیں گے، اسے اجازت ہو تو 2-4 کو مار کر مرے گا کہ نہیں. بلی کو بھی اگر کہیں گھیر لیں آپ کسی کونے میں اور اسے پتا چلے کوئی راستہ نہیں، وہ آپ پر جھپٹے گی. کیا جان ہے اس کی بیچاری کی، لیکن وہ آپ کی آنکھوں پر آ کر حملہ کرے. لہذا ڈیسپریٹ آدمی جنہیں پتا ہے کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، اگر اجازت ہوتی تو 2-4 کو مار کر تو مرتا نا، لیکن نہیں، اجازت نہیں تھی. حضرت عیسیٰ کا نان وائلنس، حضرت عیسیٰ کے زمانے میں جو ایک زیلوٹس کی تحریک چل رہی تھی، وہ چاہتے تھے کہ عیسیٰ ان کا ساتھ دیں تاکہ رومنز کو یہاں سے نکال دیا جائے. حضرت عیسیٰ نے ان کا ساتھ نہیں دیا. وہ وائلنٹ جو ہے ایک موومنٹ چلانا چاہتے تھے. حضرت عیسیٰ نے پہلے ایمان اور عمل صالح کی دعوت کو رکھا. پہلے اپنے ایمان کی خبر لو. تم جو شریعت کے پیروکار ہو، تمہاری حیثیت ان قبروں کی سی ہے جن کے اوپر تو سفیدی پھیر دی گئی ہے، اندر گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں ہے. تم نے شریعت کے صرف ظاہری کو لے رکھا ہے، شریعت کی روح ختم ہو گئی ہے. جب تک کہ وہ ریوائیو نہ ہو اس وقت تک کوئی کام نہیں. تو گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی جنہیں آپ سرحدی گاندھی کہتے ہیں، خان عبد الغفار خان. اور خان عبد الغفار خان نے یہ بات بتائی. ہمارے ہاں ایک سینئر صحافی تھے میم شین، محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی. میں نے پوری روایت جو ہے اس کا سلسلہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا. گاندھی نے خان عبد الغفار خان سے کہی، انہوں نے میم شین صاحب سے کہی، محمد شفیع سے، میاں محمد شفیع، اور انہوں نے مجھے بتائی کہ میں نے نان وائلنس حضرت مسیح اور حضرت محمد سے سیکھا ہے. فہیم ارشد انصاری، آپ کا سوال ہے، اس وقت دنیا میں مسلمانوں کا امیر کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں خلافت ہے؟ اس وقت نہ کوئی خلافت ہے، نہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے. انتشار کا دور ہے. 50-60 ملک ہیں. اول تو ان کی اپنی ہے نیشنلزم، پھر ان کے اندر ایتھنک، لنگوسٹک، ہر طرح کی نیشنلٹیز ہیں. تو یہ تو ہمارے زوال کی انتہا کا دور ہے. یہاں کہاں جامعیت، کون امیر؟ ہاں یہاں جماعت ایک اثر نو بنانی پڑے گی جس کا کوئی امیر ہو اور جس کے ساتھ بیعت کی جائے کہ جو تم کہو گے ہم کریں گے. اور سب سے پہلے اپنے کردار کی اصلاح ہو، اپنی ذات پر اپنے گھر میں دین کو نافذ کیا جائے اور پھر سامنے آیا جائے. یہ کام اثر نو ہوگا. جیسے حضور کے زمانے میں آپ نے ایک نئی جماعت بنائی. قدیم جو اہل ایمان تھے موجود تھے کہ نہیں وہاں؟ یہودی مسلمان تھے کہ نہیں وہ پہلے کے؟ اور حضور کو بڑی توقع تھی کہ وہ تو میرا ساتھ دیں گے.
اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے آپ کو مایوس کیا. لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم. اے نبی کوئی توقع نہ رکھو ان یہود اور نصارہ سے، وہ کبھی راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کریں. آج مسلمانوں میں لیڈرشپس ہیں، مسندیں ہیں، جمی ہوئی ہیں، اور وہ تو کہیں گے ہمارے پیچھے چلو. لہذا ایک نئی جماعت جو خالص اسلامک آئیڈیالوجی پر ہو، فرقہ بندی پر نہ ہو، کسی مسلک کی بنیاد پر نہ ہو، جس کا مقصد کلیئرلی یہ ہو کہ اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے، ایسی جماعت اثر نو قائم کرنی. سید واجد ہاشمی پیشے سے انجینئر، آپ کا سوال ہے کیا انسان کو محض سورۃ العصر ہی کافی تھی؟ باوجود اس کے اللہ نے سارا قرآن نازل کر دیا. تو اللہ ہم سے کتنی انسیت رکھتا ہے، اس کے پیمانے کی پیمائش کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا اپنے خلق سے محبت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا. حیوانات میں بھی ماں کو اپنے بچڑے سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی اس ایک حصہ رحمت کا ظہور ہے. انسانوں میں بھی آپس میں جو محبت ہے تو وہ 1% رحمت کا ظہور ہے. 99 حصے میرے پاس ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کو الخلق و عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کے کنبے کے مانند. اللہ کو انسانوں سے بہت محبت ہے. ودود ہے، ودود کہتے ہیں جس بہت ہی محبت کرنے والا. ہاں غلط کام کرو گے تو سزا بھی دے گا. دونوں شانیں بیک وقت سامنے رکھنی چاہیے. اگر آپ زیادہ اس کی غفاری پر دھوکہ کھا گئے تو بھی مارے جائیں گے، اور اگر اس کی مغفرت سے مایوس ہو گئے تب بھی مارے جائیں گے. اس لیے کہ مایوسی کفر ہے. مایوسی کے بعد قوا جواب دے جاتے ہیں، ہمت ختم ہو جاتی ہے، عمل کا جذبہ باقی نہیں رہتا. لہذا انسان کا اللہ کے ساتھ رشتہ ہونا چاہیے ما بین الخوف والرجاء. خوف بھی ہو اللہ پکڑے گا، اللہ پوچھے گا، اللہ کی سزا ہے، اور امید بھی ہو اللہ غفار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، ستار ہے. یہ دونوں کیفیتیں ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ اگر ایک کیفیت کا غلبہ ہو گیا تو یہ دونوں کیفیتیں جو ہیں علیحدہ علیحدہ مہلک ہو جائیں گی. You said in your talk that we have to stop those things that go against Allah's law. So if my family goes against Islam by watching TV serials that are un-Islamic, then what should I do? Number one, turn off the TV till I am stopped by my family, or else? Please throw some light on this topic. پہلا کام یہ ہے کہ آپ نصیحت کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر سے کام لیں، اور نرمی کے ساتھ سمجھائیں اور ان سے کہیں کہ وہ ان چیزوں سے باز آ جائیں. البتہ اگر نہیں بات چل رہی، ٹی وی کا دیکھنا محض میرے نزدیک اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن اگر اس سے کوئی بڑی بات بھی ہے اور وہ بیوی اڑی ہوئی ہے اس پر، تو اللہ نے طلاق کا راستہ کھولا ہوا ہے. میرا اور تمہارا راستہ علیحدہ ہے، بتا دیا جائے. اگر تم باز نہیں آؤ گی اس کام سے تو ٹھیک ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا طریقہ تمہارے لیے، میرا طریقہ میرے لیے. قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ اگر تمہارا نباہ نہیں ہو رہا اور اگر تمہیں نشوز کا اندیشہ ہے، بیوی کا کام ہے شوہر کا حکم مانے. الرجال قوامون علی النساء، رجال مرد حکمران ہیں عورتوں پر، اور جو اصل نیک بیویاں ہیں والصالحات قانتات، نیک بیویاں وہ ہیں جو اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی. ہاں اگر وہ گناہ کا حکم دے تو اطاعت نہیں ہے، لیکن جب وہ حکم بھی نیکی کا دے رہے ہوں تب تو اطاعت بالکل فرض ہو جائے گا. ایک سوال محمد شمیم صاحب کا ہے. تو کہتے ہیں کہ دلیل دی جاتی ہے کہ ہر نفس جو کرتا ہے وہ پہلے سے طے شدہ ہے، پھر ہم اچھے اور برے عمل و فعل کیسے کریں یا کرتے ہیں؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے قدر کا. تقدیر کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح نہیں ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو، ایویلویٹ کرنا، کسی چیز کی قدر و قیمت کا اندازہ کرنا. اللہ نے ہر جاندار کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا. مثلا چھوٹی سی چڑیا ہے اور وہ ہوا میں اڑتی پھر رہی ہے. انسان ہوا میں نہیں اڑ سکتا. مشین بنا کر ہوائی جہاز میں اڑ جائے خود تو نہیں اڑ سکتا. تو یہ ہر نوع کی ایک تقدیر ہے. اسی طریقے سے ہر انسان کی بھی کچھ لیمیٹیشنز ہیں. ہر انسان کو 2 چیزیں ملتی ہیں جس میں اس کا کوئی دخل نہیں. اسے والدین کی طرف سے جینز مل رہے ہیں، اس کے اثرات اس کی شخصیت پر ہوں گے. پھر جس ماحول میں اسے پیدا کیا گیا ہے اس ماحول کے اثرات ہوں گے. ان دونوں سے مل کر شاکلہ بنتا ہے. قرآن مجید نے شاکلہ کہا ہے. شاکلہ کہتے ہیں پیٹرن کو.
آپ نے لوہے سے کوئی چیز ڈھالنی ہے تو پہلے لکڑی کا پاٹن بناتے ہیں، ہمارے مصری لوگ پاٹن کہتے ہیں اس کو، اسے آپ پیٹرن سمجھیے، تاکہ اس میں آپ نے لوہا پگھلا کر ڈالا تو اسی کے مطابق ڈل گیا۔ تو ہر انسان کا ایک پیٹرن ہے جو اس کے جینز سے اور اس کے انوائرمنٹ سے بنا ہے، اور ہر انسان کا محاسبہ اسی اعتبار سے ہوگا۔ اگر کسی کے شاکلہ میں 100% نیکی کا اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی اور اس نے 40% کی ہے، وہ مارا گیا۔ جس کے اندر رکھی ہی 50% دی، اس نے 40% کر لیا، کامیاب ہو جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ Every individual will be judged according to what was given to him by Allah subhanahu wa ta'ala۔ لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے that we are bound to do something. No, there is no predestination. It's only pre-knowledge۔ اللہ نے مجھے اختیار دیا، چاہے یہ کرو چاہے وہ کرو، اما شاکرا و اما کفورا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کا اختیار کر لے۔ لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ تم کیا کرو گے، یہ پری نالج ہے اللہ کا، پری ڈیسٹینیشن نہیں۔ اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے، ہاں وہ لمیٹیشن جو آپ کی شخصیت کے اندر ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نیکی اور بدی، خیر اور شر، حق و باطل کا چوائس آپ کو دیا ہے، اما شاکرم و اما کفورا، اور فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ This free will is with you and you will be adjudged on the basis of this free will۔ البتہ کتنی نیکی تم کر سکتے تھے اتنی کر لی، کامیاب، چاہے وہ مقدار میں کم ہو۔ اب جب غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے مسلمانوں سے کہا یہ جیش العسرہ ہے، ساز و سامان چاہیے، اب لاؤ پیسے پیش کرو، حضرت ابوبکر نے اپنا سارا اثاثہ لا کر رکھ دیا۔ پوچھا اپنے بال بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ کہ کچھ نہیں چھوڑا۔ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس اللہ کا نام چھوڑ کر آیا۔ اب حضرت عثمان نے بہت دولت دی اس وقت۔ ایک غریب انصاری، اس نے ساری رات ایک یہودی کے باغ میں وہ کنویں سے پانی کھینچ کر باغ کو سیراب کیا۔ صبح کو اسے کچھ کھجوریں مل گئیں اجرت کے طور پر، اس نے آدھی لا کر اپنے بال بچوں کو دے دی، گھر کا نفقہ، نان نفقہ شام تک کے لیے، آدھی حضور کے سامنے لا کر۔ جو منافقین موجود تھے انہوں نے تمسخر اڑایا، ہاں جی ہاں، بغیر ان کھجوروں کے تو یہ لشکر جا ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا، یہ تو بہت۔ حضور نے کیا کہا؟ ان کھجوروں کو اس پورے ڈھیر کے اوپر پھیلا دو، اللہ کی نگاہ میں یہ اس پورے ڈھیر سے زیادہ بھاری ہے۔ تو آپ جو کچھ کر سکتے ہیں کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی اندھے کی لاٹھی نہیں ہے جو برابر چلے سب پر، بلکہ ایوری انڈیویجول اس کے علیحدہ علیحدہ حساب ہو۔ اللہ کا کمپیوٹر بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، وہ ہر ایک کی قدر و قیمت کا تعین کر لے گا۔ اگلا سوال، آپ نے کہا تھا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ عنقریب خسارے میں ہے، تو قرآن اور حدیث کی کتابیں ہونے کے باوجود بھی ہمارے علماء مسجدوں میں، گھروں میں اور درسوں میں قرآن کی باتیں چھوڑ کر بزرگوں اور اماموں کی کتابیں کثرت سے پڑھتے اور پڑھاتے ہیں۔ کیا ہمارے علماء یہ نہیں جانتے کہ قرآن ہی بخشش کا ذریعہ ہے اور قرآن میں ہی سب فضائل اور مسائل ہیں؟ پھر وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تسلی بخش جواب دیں۔ میرے پاس یہ اختیار تو نہیں ہے کہ آپ کی لازماً تسلی کرا دوں، البتہ میں عرض کرتا ہوں علماء کرام کو برا بھلا کہنے کی بجائے اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ آپ خود کیوں نہیں پڑھتے دین کو؟ آپ نے ڈاکٹری پڑھی، آپ نے انجینئرنگ پڑھی، آپ نے MBA کیا، آپ نے کمپیوٹر سائنس کے اندر MSc کیا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ نے یہ مولوی پروفیشن کریٹ کیوں کیا ہے؟ اسلام میں کوئی مولوی پروفیشن نہیں ہے۔ اسلام میں نہ پاپائیت ہے نہ برہمنیت ہے۔ ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ نماز پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، ہر مسلمان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھائے۔ جو دعا اس کے دل کی گہرائی سے نکلے گی وہ کسی عالم دین کے دل سے نکل سکتی ہے۔ تو اصل میں ہم نے اختیار کیا دنیاوی تعلیم، جس میں پیسہ ہے، جس میں عزت ہے، جس میں گلیمر ہے، جس میں اونچے کیریئر ہیں، اور ہم نے باقی کام چھوڑ دیا ہے علماء کے، تو پھر ان پر تنقید کرتے ہیں۔ لہذا اپنے گریبانوں میں جھانکیے، پانی ہمارے اندر بڑھتا ہے۔ اردو اخبارات میں فلموں کی ایڈز پرنٹ ہوتی ہے، ساتھ ہی جنسی توانائی بڑھانے اور عملیات کی تشہیر بھی ہوتی ہے۔ اخبار والے دلائل یہ دیتے ہیں کہ ان کی وجہ سے اخبار چلتے ہیں۔ برائے کرم ایسے اخبارات سے نجات کا راستہ بتائیے۔ میرے پاس کوئی اس کا راستہ نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں وہ لوگ وہی کچھ پیش کرتے ہیں جو پبلک چاہتی ہے۔ آپ پبلک کے مزاج کو بدلیے، وہ چیزیں خود ختم ہو جائیں گی۔ انہیں تو دکان چلانی ہے،
ٹی وی چینل چلے گا ہی نہیں جب تک کہ وہ ڈرامے اور یہ اور گانے اور ناچ نہیں ہوں گے. کون دیکھے گا اسے؟ کئی چینلز لگے ہوئے ہوں کہیں پر دینی پروگرام، اسے آپ سوئچ اوور کریں گے، چلے جائیں گے کہیں اور جہاں ڈانس ہو رہا ہو. تو ان کے لیے اشتہار نہیں آئیں گے تو وہ چل نہیں سکتے. اشتہار آئیں گے اگر ایسے پروگرام ہو. اشتہار نہ ملے تو کوئی اخبار چل نہیں سکتا. اور اشتہار وہ لوگ دیتے ہیں جن کا آپ نے نام لیا. یہ ایک وشیس سرکل ہے، یہ جو ہے بڑا ایک زہریلا چکر ہے جو چل رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر. اب اس میں جب تک کہ بحیثیت مجموعی معاشرہ نہیں بدلتا، آپ ایک ایک کر کے ان برائیوں کو نہیں روک سکتے. ڈاکٹر تنویر احمد کا سوال ہے، اور سورۃ العصر کی تفصیلی وعظ سن کر یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں نجات کی راہ اس چھوٹے سے سورے میں موجود ہے. سوال یہ ہے کہ ہمارے مسلم معاشرے میں مختلف مسالک موجود ہیں جو اپنی اپنی شناخت عالمی اور علاقائی طور پر رکھتے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی ہے کہ ہمارا ہی مسلک نجات کی راہ کے لیے کافی ہے. ایسے لوگوں کے لیے آپ قرآن سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو وہ ہے جو میں نے 1.5 گھنٹے سے زائد آپ کے سامنے رکھا ہے. اور آپ اگر کام کریں کہ یہ پیغام پہنچائیں ان تک، یہ کیسٹس پہنچائیں، سی ڈیز پہنچائیں، کیا پتا کس کو اللہ تعالیٰ کس کے دل میں وہ بات اتر جائے، آپ ذریعہ بن جائیں. جیسے کہ حضور نے فرمایا تھا حضرت علی سے، یا علی لا یہدی اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کسی ایک انسان کو بھی ہدایت دے دے، ہدایت تو اللہ دے گا، ذریعہ تم بن جاؤ، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بڑی دولت ہے. تو آپ کام شروع کریں، دعوت کے لیے کمر کسیں، پہلے تو طے کریں، اور خاص طور پر جو جوان ہیں ابھی تعلیم حاصل کرنے کی عمر میں ہیں، عربی پڑھیں، عربی سیکھیں، قرآن پڑھیں اور قرآن کے داعی بن جائیں. ورنہ یہ ہے کہ جو بھی قرآن مجید کی دعوت کے کام ہو رہے ہیں ان میں تعاون کریں، ان کتابوں کو پھیلائیں، ان ویڈیوز اور سیریز کو پھیلائیں. بہرحال اسی سے کوئی نتیجہ برآمد ہو سکتا ہے. باقی ہم کسی ایک طبقے کے اوپر سارا الزام ڈال دیں، کسی دوسرے طبقے کو مورد الزام بنا دیں، یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ جانتا ہے کس کا کتنا ہاتھ ہے، کس کی کتنی غلطی ہے. اللہ تعالی ہمیں ہماری غلطیاں معاف فرما دے. اصل تو ہمارا جو ہے علیکم انفسکم، جیسا کہ میں نے کہا تھا نفسی نفسی جب وہاں ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اسی طرح اس دنیا میں آپ سمجھیے کہ مجھے تو اپنے آپ کو بچانا ہے، پھر اپنے اہل و عیال کو بچانا ہے، پھر اپنے رشتہ داروں کو بچانا ہے، پھر اپنے پڑوسیوں کو بچانا ہے. یہ دعوت جو ہے الاقدم فالاقدم، الاقرب فالاقرب، اس کے حساب سے آگے بڑھنی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ جا کر واعظ تو کہہ رہے ہیں 500 میل دور اور اپنے گھر والوں کو بھولے ہوئے ہیں. یہ پھر ایک پیشہ ورانہ واعظ ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی تاثیر نہیں.